پھر جب 2 سال پورے ہوئے تو پھر کہا کہ 1 سال اور آپ لے لیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انکار کر دیں گے. میں نے کہا اوکے 1 سال اور دیتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ تنخواہ دے گی. ان کو ریگولر کیا. اب آپ نے جو مجھ سے بات کی ہے, میری کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ آپ کی حکومت آئے گی, یہ وعدہ ہم آپ سے پورا کریں گے. یہ کمٹمنٹ ہے میری آپ کے ساتھ. دیکھیں 95 میں بیجنگ میں ایک عورت کانفرنس ہوئی. وہاں بی بی نے کہا کہ اتنی خواتین بیٹھی ہیں, چائنا اتنا بڑا ملک ہے, دنیا اتنی بڑی دنیا ہے, آپ عورت کی بات کرتے ہیں, کسی دنیا میں عورت امپاورمنٹ نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے دنیا کا مثال کھڑی ہوں کہ میں پاکستانی مسلم خاتون پہلی ہوں جو وزیر اعظم بنی ہوں. تو پاکستان کی خاتون کا ویژن آپ کے خاتون سے زیادہ ہے. 95 میں بیجنگ میں بے نظیر بھٹو نے اپنی خاتون کی تعریفیں کی تھی. بی بی کے بہت سے ایشوز ہیں, بینکس ہیں, امپاورمنٹ ہے, بہت سی چیزیں اس نے کی. لیڈی ہیلتھ پروگرام, BISB بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ تو سیاست ہے. ہم نے کہا یہ سیاست نہیں ہے, بے نظیر کا ویژن تھا. اس نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اس ملک میں بہت سی غریب عورتیں ہیں جو جھاڑو پوچھا کرتی ہیں, برتن مانجتی ہیں اور بچے کچا کھا کے چلی جاتی ہیں بچوں کے لیے لے کے. تو مجھے ان کو امپاورمنٹ دینی ہے. وہ آج 70,000 خاتون ہیں, ان کو 3,000 مہینہ ملتا ہے. ابھی ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ انشاءاللہ جیسے حکومت آئے گی, آپ نے اعتماد کیا, پاکستان کے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے اعتماد کیا, تو انشاءاللہ ان کے 5,000 روپے کر دیے جائیں گے. یہ کمٹمنٹ کی ہے پارٹی. اس کے ساتھ سندھ کے اندر سرسوں کے تھرو 15 لاکھ ممبر بنائے گئے ہیں خاتون کو, اور 4 لاکھ وہ خاتون ہیں جن کو بغیر سود کے قرضہ ملتا ہے کہ وہ بزنس کریں. 4 لاکھ وہ خاتون ہیں. اور یہ فیصلہ ہوا پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ جو زمینیں دی جائیں گی وہ عورت کے نام پہ دی جائیں گی. جتنی زمینیں ٹرانسفر ہوئی ہیں گورنمنٹ نے دی ہیں فری میں کسان کو, وہ عورت کے نام پہ ہے کہ کل مرد ان کا محتاج ہو, وہ اس کی محتاج نہ ہو. یہ ہے امپاورمنٹ. پاور اس کے ہاتھ میں دیا ہے. کچی آبادی کے گھر جو خاتون ہیں ان کے نام پہ کیے کہ گھر اس کا ہو, اپنے گھر پہ مالک بن کے بیٹھے. ہراسمنٹ پہ قانون, بہت سی چیزوں پہ ہمارے لا اور ایکٹ پاس کیے گئے, مگر اس سے مسئلہ آگے نہیں چلے گا. آگے تب چلے گا جب آپ خود امپاورمنٹ کے نزدیک جائیں گے, خود کام کریں گے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا جو یہاں بیٹھے ہیں, میں خواتین کے, پاکستان کی خواتین کی بات کر رہا ہوں. آپ کو خود آگے آنا پڑے گا. آپ ہماری کی آپ کے پاس ہے, ہم آپ کے کہنے سے ہل نہیں سکتے. امپاورمنٹ آپ کا گھر میں بھی ہے تو باہر بھی ہونا چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی آدھی پاپولیشن جس کا صرف 2% امپاورمنٹ میں ہوگا, 48% نہیں ہے. ہمیں 48% پاپولیشن جو ہے اس کو امپاورمنٹ کرنا ہے. وہ تب ہوگا جب آپ خود آگے بڑھیں گے. ہم آپ کو آگے راستہ نہیں دیں گے. یہ میری بات سن لیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے
کہ ہم آپ کو راستہ دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، رکاوٹ بنیں گے۔ یہ آج کی میٹنگ بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی کہ خواتین کو جو 50% پاور رکھتی ہیں اس ملک میں، ملک کی سیاست کو تبدیل کرنے میں، ملک کی حکمرانی کو تبدیل کرنے میں، ملک کے آئین میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، ملک کے قانون کو بنانے میں آدھی پاپولیشن کا جو ریشو ہے وہ اگر امپاورمنٹ میں چلی گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور مجھے سچی بات یہ ہے، آئی ایم سوری شازیہ، کہ یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خواتین کی سلیکشن ہو، خواتین الیکشن میں آئیں۔ آپ صرف یہ اعلان کر دیں نا تو ہمارا تو سر گیا کہ ہم خواتین اپنی خواتین کو ووٹ دیں گی، تو ہم تو گئے، رزلٹ اس دن آ گیا۔ مگر آپ لوگ پتہ نہیں کیوں، اندر تو ہم آپ کے قبضے میں، باہر آپ ہمارے قبضے میں۔ باہر ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ فلانے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے، تو عورت کے پاس جانا نہیں پڑتا، اس کو شوہر جائے کہتا ہے، بھائی کہتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ووٹ فلانے کو دینا ہے۔ آدم بابا، آپ کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا جو میرا پارلیمنٹرین ہے جس کو میں ووٹ دوں گی وہ کیسا ہے، اس نے اپنے دور میں کیا کیا ہے۔ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑی بڑی دعوائیں ہوتی ہیں، میں نے ہر فورم پہ ان کو چیلنج کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو انٹرنیشنل فورم پہ چاہیے، نیشنل فورم پہ چیلنج کرے کہ آپ جب بھی آئے ہیں جو سلوگن دیا ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور باقی پارٹیوں نے کیا کیا ہے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر اپنی بات، اپنی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ بھٹو صاحب آیا، آج تک آپ جیے بھٹو کہہ رہے ہیں، اتنا کچھ تو کیا ہوگا نا اس وقت کہ آج بھی ہم جیے بھٹو کہہ رہے ہیں، کچھ تو کیا ہوگا۔ اور بینظیر صاحبہ کا نام ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، کچھ تو کیا ہوگا نا اس نے، جیلیں دیکھیں، کوڑے کھائے، کچھ تو کیا ہوگا نا، تب ہم پھانسیوں پہ چڑھے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک عورت کی طاقت کو آپ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جائیں گاؤں میں، لوگوں کو، اپنی بہنوں کو بتائیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے کہ عورت کی طاقت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ خورشید شاہ کو ابھی کہا جائے کہ باہر مت نکلو، سوسائٹل کھڑا ہے، میں اس پچھلے دروازے سے چھپ کے گھر جاؤں گا اور 3 دن نہیں نکلوں گا۔ مگر اس عورت کو کہتے ہیں کہ تم پاکستان نہیں جاؤ، تجھے مارا جائے گا۔ اور جبکہ اس نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کو اس پہ حملہ ہوا، 150 بچے شہید ہوئے، اس کے بعد بھی پھر آتی ہے، کہتے تم ماری جاؤ گی، شہید کی جاؤ گی۔ پشاور کے آئی جی نے کیپ اتار کے اس کے پاؤں میں رکھی کہ جلسہ نہیں کرے، اس نے کہا مرنا ایک دن ہے، میں شہید کی موت مرنا چاہتی ہوں، بزدل کی موت مرنا نہیں چاہتی، میں بسترے پہ مرنا نہیں چاہتی، میں عوام کی گود میں مرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک عورت اتنی طاقتور، اتنی ذہنی طاقتور، اتنی شعوری طاقتور، وہ پاکستان کی لیڈی تھی اور پرائم منسٹر تھی۔ آپ تو پتہ نہیں کتنی بڑی طاقتور ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، آپ کمزور کیوں ہیں؟ آپ بہت کمزور ہیں شازیہ۔